میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ ایک اصولی بات ہے کہ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص طریقے ہیں۔ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص طریقے ہیں۔ دوا کیسے استعمال کی جائے گی، یہ مشین کیسے چلائی جائے گی، یہ گاڑی کیسے چلائی جائے گی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے استعمال کے مخصوص طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، مشین ضائع ہو جاتی ہے، فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو تفصیل سے دیکھ کر غور کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہر فاسق فاجر کو بھی دے دیتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں جب یہ اصول ہے کہ اس سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص متعین طریقے ہیں، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، وہ ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ان کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت اور دین زندگی بلانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ ہو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو متعین طریقے، اور جو دین جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کا ضابطہ ہے، اس دین کے بارے میں آج کل لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ دین کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، دین تو کسی بھی طریقے سے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو نماز کے طریقے اور زکوٰۃ کے طریقے اور حج کے مسائل اور روزے کے مسائل اس امت کو سکھلائے ہیں، پورا دین، پوری شریعت، پورے احکام کا علم اس امت کو دیا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے اور ان فرائض کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے طریقہ محنت بھی اس امت کو دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے محنت ہوگی، یہ باطل خیال ہے اور غلط خیال ہے کہ ہر زمانے میں محنت اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی، یا ہر زمانے میں تبلیغ اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے آلات اور اس زمانے کی چیزوں اور اس زمانے کے نشر و اشاعت کے ذرائع سے ہوگی۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، جیسے احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے محنت اور طریقہ محنت بھی قیامت تک دے کر گئے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کا، طریقہ استنجا کا، طریقہ کھانا کھانے کا، طریقہ کپڑے پہننے کا، ان تمام سنتوں میں قیامت تک کوئی ان کا بدل نہیں لا سکتا، تو جو نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ ہے، اس میں نئے طریقے کیسے لائے جا سکتے ہیں اور ان طریقوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے جب آپ کی کھانا کھانے، استنجا کرنے کی سنت کا کوئی بدل نہیں، تو آپ کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس کا کوئی نیا طریقہ، اس کے لیے کوئی نیا راستہ کیسے حاصل، کیسے جاری کیا جا سکتا ہے اور کیسے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اور امت کو دین زندگی میں لانے کے لیے پلٹ کر اسی طریقہ محنت کی طرف جانا پڑے گا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے ہدایت حاصل کر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے صلاح اور تربیت پا نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے، جس طریقہ محنت سے دلوں میں ہدایت کا نور اترتا ہے، جس طریقہ محنت پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جہد ایک اور دعوت اللہ ایک طریقہ محنت کا نام ہے، کسی تنظیم کا نام دعوت نہیں ہے، کسی جماعت کا نام دعوت نہیں ہے،
بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت اور ہدایت کے لیے جن اعمال پر جمع کیا تھا، ان اعمال پر جمع ہونا، ان اعمال کا ماحول قائم کرنا، یہ اصل ہدایت کا سبب اور اصل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت تربیت مطلوب ہے، مگر ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھے۔ دعوت الی اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر وحی کی برکات حاصل نہیں کر سکتی۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیا جائے کہ وہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے کہ ہر فرد کے پاس خود جا کر اس کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ ہر فرد کے پاس خود چل کر جانا اور اسے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے، اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ یہ دوسروں کو ان تمام احکام پر آمادہ کرے جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایمان کی تکمیل اس دعوت میں ہے، اور دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں سب کے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا ایک متعین طریقہ ہے اور امت اس طریقے کی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں امر بالمعروف کا یہ طریقہ ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو دین کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی، یہ دعوت کا فریضہ مشینیں، دنیا جہان کے آلات اور ذرائع وہ یہ فریضہ ادا کریں گے۔ مسلمان جس کے ذمے یہ فریضہ ادا کرنا کیا گیا تھا، یہ اس فریضے کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اب بات کے پھیلانے کے، پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، ایسے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میں عرض کرا کہ دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، اس فریضے کا ادا کرنا مسلمان کے اپنے ذمے ہے، مسلمان کے اپنے ذمے ہے کہ یہ خود اس کام کو کرے، یہ خود اس کام کو کرے۔ اس لیے دعوت کی ایک عملی شکل ہے، جیسے عبادت کی ایک عملی شکل ہے جس کو مسلمان خود ادا کرتا ہے۔ روزہ اس کا اپنا عمل ہے، نماز اس کا اپنا عمل ہے، حج کرنا اس کا اپنا عمل ہے، ایسے ہی دعوت الی اللہ مسلمان کا خود اپنا ایک عمل ہے جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، جیسے عبادت میں اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت الی اللہ میں بھی اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔
اس لیے کہ دعوت اللہ کی سنت پر رواج غالب آ رہا ہے، جیسے شادیوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اذکار پر، تلاوت پر رواج غالب آ رہا ہے، ضروریات زندگی پر رواج غالب آ رہا ہے، سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں، اسی طرح دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے، دعوت کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں مثال دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمان یہ سوچے گا کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع اور سہولتیں ہیں، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، بجائے خود پھرنے کے، کیوں مشقت میں پڑے، کیوں مشقت میں پڑے؟ مشقت سے بچو، سہولتیں پیدا کرو۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ آسانی پیدا کرو، آسانی۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور اس زمانے کی سہولت کی شکل کو اختیار کیا جائے، حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعوت آلات پر آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے، مسجد میں اذان کی آواز سنی۔ اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا۔ اس دعوت کے چھوٹنے نے، ان آلات اور ذرائع کے استعمال نے امت کو اذان دینے سے بھی محروم کر دیا۔ یہ اسلام کا شعار تھا، فرمایا تھا آپ نے کہ جہاں اذان کی آواز نہ سنو وہاں حملہ کر دو، اس لیے کہ وہاں کہیں اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دعوت جو اسلام کا شعار تھا، جو اسلام کی علامت تھی، ان آلات و ذرائع نے اور ان سہولت کے نقشوں نے ایسا ختم کیا دعوت کو کہ بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی آپ کو کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا۔ کون مؤذن کے لیے تنخواہ کا انتظام کرے، کون مؤذن رکھے، کون مؤذن کے لیے کمرہ بناوے، کون مؤذن کی اخراجات برداشت کرے؟ کیا ضرورت ہے مؤذن کی جب یہ سہولت ہے کہ نیٹ سے بٹن دبا دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے۔ سوچئے ذرا آپ، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس غفلت کے زمانے میں یہ نیٹ کی اذان سے نماز کے لیے آ جائے گا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی سہولت ہے، خدا کی قسم ان آلات کی نحوست ہے، جس نے امت کو سب سے پہلے سنت دعوت سے ہٹایا، جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کے مغلوب ہونے اور جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غالب آنے کا اصل سبب قرار دیا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، کیونکہ اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، میری بات یاد رکھیو، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی مدد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ قرآن نے تو نصرت اسی کو کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس زمانے میں تو ملک و مال کا ہاتھ میں آ جانا فتح سمجھی جاتی ہے، اور دشمن پر غلبہ پالنے کو نصرت سمجھتے ہیں۔ ملک و مال ہاتھ آ جائے یہ فتح ہو گئی، اور مسلمان غالب آ جائے یہ نصرت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے نصرت اس کو کہا ہے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی علاقے اور قومیں
فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، اس کو اللہ کی نصرت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت ایک عملی محنت ہے، دعوت ایک عملی محنت ہے، جس طرح عبادت ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا، خدا کی قسم دعوت بھی اسی طرح ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک طریقہ محنت پر ڈالا تھا۔ وہ طریقہ محنت یہ تھا کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو اپنے کسی بھی طرح اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، اسی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا کمال اس میں ہے، ایمان کا کمال اس میں ہے کہ تم مسجد سے باہر سے لوگوں کو دعوت دے کر انہیں سمجھا کر اپنے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ یہ امر معروف نہی عن المنکر کی اصل عملی شکل یہی ہے جو بالکل امت میں سے ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کتابوں میں اوامر لکھ کر، اخباروں کے کالموں میں منکرات کو لکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس دعوت کے طریقے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ کتابوں میں اوامر کو چھاپ دینے سے اور پوسٹروں میں حرام لکھ دینے سے، اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہو اور وہ دین کی خدمت اس کو سمجھے کہ میں بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر چھپواؤں جس پہ لکھوں سود کھانا حرام ہے، اور یہ سارے پوسٹر اور بازاروں میں دکانوں پر چپکا دیے جائیں جس سے لوگ سود کھانا چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سود کے چھوڑنے کی اور اس حرام سے بچنے کی استعداد کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے۔ منکرات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، معروفات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، بلکہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ ایک عملی محنت ہے جس کے ذریعے منکر کرنے والے کے ماحول کو تبدیل کرنا محنت ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ منکر کے ماحول کو بدلنا، تبدیل کرنا، منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ ان کی عملی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ تبلیغ میں بات کے پہنچانے کا، علم کے لینے اور دینے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا کہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، اس علم کو لے کر امت کے پاس جاؤ اور انہیں وہاں سے سمجھا کر اس ماحول میں لے کر آؤ۔ اس لیے اس عملی محنت سے ایمان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات جو مولانا صاحب کے ملفوظات ملتی ہے، مولانا صاحب کے بیانات ملتی ہے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، یہ ایمان کے بنانے کا طریقہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے۔ اس پر سب توجہ سے بات سنیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل کا اور اس سے ایمان میں زیادتی ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا عملی محنت ہے۔ ایک نہیں، متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد سے باہر گلیوں میں، گھروں پر، بازاروں میں گشت کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ۔ صحابہ سے فرماتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج کل کے لوگوں کے غلط خیالات سے متاثر مت ہونا، جن کا خیال یہ ہے کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ تو غیروں کو دعوت دیتے تھے، یہ دعوت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں محنت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے۔ صحابہ کی محنت کا بڑا حصہ وہ ہے جو محنت صحابہ پر کرتے تھے، محنت صحابہ پر بھی کرتے تھے۔ بے شک وہ ہر ماحول میں جا کر
دعوت دے کر ساری انسانیت کو لانا چاہتے تھے ہدایت پر، لیکن وہ محنت جو صحابہ کے ذمے صحابہ کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس حکم کو صحابہ کیسے پورا کرتے تھے؟ یہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ان کا سب کا معمول یہ تھا کہ یہ گلیوں میں بازاروں میں گشت کرتے، ہاتھ پکڑتے صحابہ کے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب پر ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اور ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لائیں گے۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، دعوت کا پہلی صفت، کیونکہ دعوت سے تربیت مطلوب ہے، صرف بات پہنچانا مطلوب نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ مولانا کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے، صرف کان میں بات ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، ملاقات کرتے ہیں بات پہنچانے کے لیے، حالانکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس لیے کہ تبلیغ سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے، تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں بھی تربیت جب تک رہے گی جب ان شعبوں کا تعلق مسجد سے رہے گا، جس دین کے شعبے کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، ان میں بھی دین کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مسجد ہدایت کے لیے متعین ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امت کے جڑنے، جمع ہونے اور تربیت پانے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ نئے سے نئے آنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، تاکہ اس ماحول میں رہنے سے اس کے دل میں اسلام کی رغبت اور اسلام کے فرائض کے ادا کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہو۔ واحد جگہ یہ ہے، لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جاتا تھا، کسی کو زبردستی، یہاں تک آپ دیکھیں گے روایتوں میں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو کسی بھی طرح خوشامد کر کے، کوشش کر کے، بلکہ کفار کو قید کر کے بھی لایا جاتا تھا اس ماحول میں، تاکہ یہ اس ماحول میں آ کر اسلام کو سمجھیں۔ یہاں تک ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو پناہ دو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ یہ چیزیں وجود میں لانی ہیں، اس باب کو بھلا دیا گیا بالکل۔ عوام ہوں یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، وہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں جو طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تربیت اور تعلیم کے لیے واپس جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کی طرف۔ امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کی تفسیر خود کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ منکر کے اور کفر کے ماحول سے لوگوں کو نکالیں،
اور کسی بھی طرح انہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں تاکہ اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے فرائض کی رغبت پیدا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کی افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ چاہے نمازیں کتنی اچھی پڑھ لو، روزے کتنے اچھے رکھ لو، ذکر کتنا اچھا کر لو، حج کتنا اچھا کر لو، یہ اعمال صرف خیر امت ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر، دوسروں کو دعوت، پوری بات سننا، دوسروں کو دعوت دے کر اس اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ پورا کام یہ ہے، پورا کام یہ ہے۔ کہاں تو یہ خود جا کر دعوت دے کر انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اور کہاں اس زمانے کے سمجھدار ذی عقل لوگوں کی کوئی سوچ کہ وہ آلات استعمال کرو جس سے پوری دنیا میں دین خود پہنچ جائے، تمہیں خود جانا نہ پڑے۔ مجاہدہ انسان کی صفت ہے، تھکنا انسان کی صفت ہے۔ نہ مشینیں مجاہد ہیں، نہ تھکنا مشینوں کی صفت ہے۔ انسان تھکنا انسان سے متعلق ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت اور ان کے دل میں پورے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ عمل کی استعداد مسجد کے ماحول سے بنتی ہے۔ وفد ثقیف آیا، اسلام قبول کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ، ان عمل کے ماحول میں رکھو، یہ مسجد کا ماحول ان کے دل کو نرم کر دے گا۔ اعمال مسجد کے اندر خاصیت ہے کہ اعمال مسجد ان کی دلوں کو نرم کر دیں گی۔ ایک طریقہ تربیت کا بتایا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں آنے والا، مسجد کے ماحول میں آنے والا یہ فرشتوں کے پروں میں رہتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں سے ایسے دل میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے مرغی کے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہاں چل کر آنا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ یہ ہے وہ جہاد اور جہاد جس سے تربیت اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ اصل جہاد جس کو حدیث میں خود کہا جا رہا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد ہے۔ یہاں تو جہاد کا کوئی تصور ہی رہا سوائے قتال کے۔ جو اصل نبی کی بعثت کا مقصد ہے، تعلیم، تربیت، ہدایت، صحیح حدیث میں ہے مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک شخص کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک فرد کو تم مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم قتل کر کے یا قید کر کے لاؤ، تم اسے مسلمان بنا کے میرے پاس لاؤ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات مسلم ہے اور یہ بات اصل ہے کہ امت کی تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے اور مسجد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے۔ اس لیے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان کے مسائل، بارشیں وقت پر ہوں، سیلاب نہ آیا کریں، زلزلے نہ ہوا کریں، مقدمات نہ پڑا کریں، بیماریاں نہ آیا کریں، قرضے نہ چڑھا کریں، الگ 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 ساری ان مسائل کو مسجد سے حل کرا کے دکھلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مقروض سے نہیں کہا کہ تم سودی بینک چلے جاؤ اپنے قرضے کا انتظام کر لو، مقدمات والے سے نہیں کہا کہ تم وکلا کر لو، رشوت دے کر مقدمات میں کامیابی حاصل کر لو، نہیں۔ مقروض سے نہیں کہا کہ تم کوئی سبب اختیار کر لو، بلکہ ان سب کو
مسجد کی طرف آنے کا حکم دیا. صحابہ عادی تھے اس کے کہ جب کوئی بات پیش آتی تھی تو سیدھے مسجد جاتے تھے، کیونکہ مسجد میں آنا اللہ سے کہنا ہے، وزیر کوٹھی میں جانا تو وزیر سے کہنا ہے. سیدھی بات ہے. یہ فیصلہ کرو کہ اللہ سے کہنا ہے یا اللہ کے غیر سے کہنا ہے. صحابہ اس کے عادی تھے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قرضہ اتنا ہو گیا کہ اس کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں تھی. فرمایا ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں ہوا؟ یعنی کون سی حاجت تو مسجد میں لائی ہے؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت مسجد میں کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ مجھ پر ہے، میں اس کی ادائیگی سے عاجز ہوں. اے ابو امامہ، ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا ہو جائے. آپ نے دعا تعلیم دی، دعا سکھلائی. اللہ کے گھر سے مسجد کے ذریعے سارا نظام چلایا جاتا تھا کائنات کا. معمولی بات نہیں ہے یہ. آج مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. آگ نکلی حرہ سے، پہاڑ کے اندر سے، جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی مومنین آگ نکلی ہے. حضرت عمر کے زمانے کی بات تھی. حضرت عمر سیدھے مسجد میں گئے. سن 9 ہجری کے مسلمان تمہیں داری نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. حضرت داری نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کون سا مشکل کام ہے. وہ گئے اور آگ کو سمیٹ کر ایسا لے گئے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. آگے آگے آگ تھی، پیچھے بھی تیمہ داری اس آگ کو گھیر کر لے جا رہے تھے. جب یہ امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام سارا ان مسجد والوں کے حوالے کیا ہوا تھا. تم جس طرح چاہو رہو، جس طرح چاہو ہوائیں چلاؤ، جب چاہو بارش لو، جب چاہو بارش کو روک لو. یہ ایک عام مزاج تھا، عام مزاج تھا. بارش بند ہو گئی، صحابی نے مسجد کے دروازے پر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں. ابھی آپ نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے. اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ میں دوسرا آدمی آیا، آ کر عرض کیا کہ جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، پانی بھر گیا ہے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، دعا کیجئے بارش بند ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے. یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ تو صحابی تھے ہو گیا اور وہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ قیامت تک کے لیے امت کو اس کے مسائل کے حل کے لیے اعمال مسجد سے اس کو جوڑا گیا تھا کہ تم حاجت لے کر مسجد میں آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عادی بنایا تھا صحابہ کو. دریائے نیل جس کی عادت یہ تھی کہ جب تک ایک لڑکی کو مزین کر کے اس کو زیورات پہنا کر حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا جاتا تھا اور اس کو زیورات پہنا کر اس دریا کے بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، اس کو دریا میں ڈالا جاتا تھا. اس کے بعد دریا کا پانی اوپر آتا تھا جس پر پورے سال علاقے والے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ عادت تھی. اسلام آیا، اسلام نے آ کر جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا، اس لیے کہ جاہلیت اور کفر کی رسومات وہ نقصان اور پریشانیوں کا راستہ ہے. اسلام امن و ہدایت کا راستہ ہے. وہاں معمول یہ تھا، وہاں سے لکھا مومنین ان کا معمول یہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تم ان سے کہہ دو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی سے براہ راست خط لکھا دریا کے نام، خط لکھا دریا کے نام. دریا کوئی انسان ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے؟
جسے خط لکھا جائے. وہاں والوں کے نام خط نہیں لکھا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ مت کرو. یہ نہیں لکھا کہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. خط لکھا براہ راست دریا کو کہ اے دریا میں تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر تو ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر بہ سکتا ہے تو بہ کر دکھلا, اور اگر تیرا بہنا اللہ کے حکم سے ہے تو میں عمر ابن خطاب تجھ سے کہتا ہوں کہ اپنی عادت ختم کر. سنو, دریا کے نام خط, اور خط کو دریا میں ڈال دیا جائے. یہ دریا ہمارے خط پر ہمارے تابع ہو کر چلے گا, یہ دریا اپنی عادت پر نہیں چلے گا, کیونکہ ہم مسجد سے اس کو خط لکھ رہے ہیں. سوچو, کوئی ہے تصوری زمانے میں اس کا؟ جب مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو, حکام چاہیں گے تو ہوگا, یہ ہمارے فیور میں ہوں گے تو ہوگا, اگر حکام چاہیں گے تو ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے راستے خدا کی قسم کبھی نظر نہیں آ سکتے, کبھی نظر نہیں آ سکتے. تم اللہ کے گھر تو آؤ حاجت لے کر. ہم سمجھتے تھے اگر ایمان ہوتا تو حاجت لے کے مسجد میں آتا, اگر ایمان ہوتا تو حاجت کو لے کر مسجد میں آتا. اے اللہ, روزے کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں, تو مسئلے کو حل کر. ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھیوں پر اپنے مطالبے رکھتے ہیں. یہ بھوکے ہیں, وہ اندر کھانے کھا رہے ہیں, یہ بھوکے ہیں, ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان مسلمانوں کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں آگے بڑھتا. ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے احتجاج کرتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے, جو اللہ کے غیر سے مطالبہ کرتا ہے یا اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے, اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے, تربیت کا تعلق مسجد سے, ایمان کی تکمیل کا, ایمان میں کمال پیدا ہونے کا تعلق مسجد میں ایمان کے حلقوں سے. یہ پکی بات ہے, صحابہ خود فرماتے ہیں. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں. مسجد کو وقت دو, کیونکہ اللہ کا تعلق پیدا کرنا مطلوب ہے. مسجد نماز کے لیے نہیں ہے, نماز مسجد کا ایک عمل ہے. مسجد میں رہنا بذات خود ایک عمل ہے, اور تربیت کا اور دلوں کے اندر اعمال کی رغبت پیدا کرنے کی ایک جگہ ہے. جیسے اسپتال وہ جسم کے علاج کے لیے ایک جگہ ہے, اسی طرح مسجد کے اعمال, مسجد کا ماحول, کیونکہ فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے اصل. حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں, فرشتے اپنے پروں سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر فرد اپنی تربیت کے لیے, اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے لیے فارغ کرے, یہ اصل بات ہے. اور دوسروں کو دعوت دے کر اس ماحول میں لائے, یہ ذمہ داری ہے. اپنے ماحول کو بدلو. جو آدمی اپنے ماحول کو نہیں بدلے گا دعوت سے, اس کا ماحول اس کو دین پر چلنے پر مجبور کر دے گا کہ میں کیا کروں, میرے حالات ایسے ہیں, میرا ماحول ایسا ہے, میں تو چاہتا ہوں دین پر چلنا, میرا دوست نہیں چاہتا, اس سے مجھے تعلق ہے, میں چاہتا ہوں دین پر چلنا, والدین کا مزاج نہیں ہے, میں چاہتا ہوں دین پر چلوں, لیکن میرا ماحول یہ حکام کے قوانین سے لے کر اس کے اپنے دوست اور متعلقین تک جتنی بھی اس کے اسلام میں چلنے کے لیے رکاوٹیں ہیں, خدا کی قسم اس کا واحد علاج یہی ہے کہ یہ دعوت پر آ جائے. اس کا واحد علاج یہ کہ دعوت پر آ جائے. ان کے حکام کے قوانین سے لے کر ان کے دوستوں کے اور ان کے گھر والوں کے کہ حد تک جتنی بھی رکاوٹیں ان کے دین پر چلنے میں ہیں, ان سب کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی سبب ہے ان سے بچنے کا کہ تم دعوت پر آ جاؤ. اللہ تعالی ایسی مدد اور نصرت کریں گے کہ جو رکاوٹ
تمہارے دین میں آئے گی، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کر اسلام کا معاون بنائے گا، یا اس دعوت پر اللہ تعالیٰ ان کو راستے سے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ کھول دے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ پہلا کام ہے کہ مسیح میں جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، جنت دوزخ کو سنو۔ سننے کی جگہ یہ ہے، کیونکہ دل میں اترنے کی جگہ یہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے آسمان تک ان لوگوں کو جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کے یا غیب کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ چیز اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی، اجتماعی طور پر صاف طور پر کہتا ہوں کہ ہم سمجھے کہ گشت ملاقاتوں کے لیے ہے۔ گشت ملاقات کے لیے نہیں ہے، گشت تو اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ مسلمان کسی طرح اپنے ماحول سے نکل کر مسیح کے ماحول میں آ جائے۔ گشت کا مقصد ہی یہی تھا، گشت کا موضوع یہی تھا۔ آپ صحابہ گشت کو دیکھیے، صحابہ گشت پر غور کیجئے نا۔ قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، کسی طرح نکلو اس ماحول سے۔ میں ایسا فرماتے تھے، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمیوں کو غوطہ خور پانی سے بچا کر باہر لاتے ہیں، ایسے گشت کیا کرو جس طرح بھڑکتی آگ میں سے اس لائن کے ماہر لوگ بھڑکتی آگ میں سے بچوں کو، عورتوں کو نکال کے باہر لے آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ٹھہرتے نہیں اس ماحول میں، اس ماحول سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اصل گشت کا موضوع یہ تھا، صحابہ کی گشت کا موضوع ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہے۔ میری بات سب یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے گشت کا موضوع صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہے مسجد میں، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی تجدید اور اس کی تکمیل اس کے بغیر ہوگی نہیں، اس کے بغیر ہوگی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ یہ رخ سامنے نہیں ہے اس لیے لوگ آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، یہ رخ سامنے نہیں ہے اسی لوگ آسانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ بات یاد رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے مسیح کی طرف تعلیم میں شرکت کرنے کے لیے، یہ تعلیم کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو مسجد کے ماحول میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو اس سے ایسے مل کر خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ استقبال کرتے ہیں مسجد میں آنے والے کا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دے کر اعمال مسجد میں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ یہ بندہ میرے گھر کے آباد کرنے میں اور میرے بندوں کو میرے گھر میں لانے میں لگا ہوا ہے، اس کے دنیاوی کام تم دیکھو۔ صحیح حدیث ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار چھڑوانے مقصود نہیں ہے۔ 8 گھنٹے دکان پر بیٹھ کے دیکھ لو یا 16 گھنٹے بیٹھ کر دیکھ لو، روزی جو مقدر کی ہے وہ ملے گی۔ زیادہ دکان کو وقت دینے سے رزق بڑھ نہیں جاتا، اس پر تو ایمان ہے مومن کا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور دین کی باتوں کو سنتے تھے، دوسرا بھائی دکان بھی دیکھ لیا کرتا تھا، ایک بھائی وہ فارغ تھا مسجد میں اعمال مسجد کے لیے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس دکان پر بیٹھنے والے بھائی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں اکیلا کماتا ہوں، اسے بھی کھلاتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دکان کو وقت نہیں دیتا۔ سنو، دکان کو وقت نہیں ہے۔ بھائی تم تو متوجہ نہیں ہو، آپ باتیں کر رہے، یہ دکان کو وقت نہیں دیتا ہے، میں اکیلا کماتا ہوں۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا تم دکان کا وقت کیوں نہیں دیتے،
نہیں، آپ نے اس دکان والے سے کہا کہ تمہیں دکان پر جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو میرے پاس رہتا ہے. صحیح حدیث ہے. فرمایا لعلک ترزق بہ، یہ نہیں کہا اس بیٹھنے والے سے کہ تمہیں رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے جو کما رہا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک کمانے والے تھی جو رزق مل رہا ہے، جو گاہک تیرے یہاں آ رہا ہے، جو تیری آمدنی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے جو تیرا بھائی میرے پاس رہتا ہے. جی ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت اور ہدایت کے لیے اعمال مسجد سے جوڑا تھا. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ پہلی صفت اور پہلا ایمان سیکھنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقے میں لے کر آئیں. ہماری ملاقاتوں کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو. خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت ہے کہ مسجد میں کوئی عمل نہیں ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں معمول یہ ملا کہ مسجد میں اعمال دعوت ہو رہے ہیں اور باہر کی محنت کے ذریعے لوگوں کو ان اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان اعمال کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اس طرح ہمیں ایک ایک کو دعوت دے کر، ہم خروج میں ہیں یا اپنے مقام پر ہیں، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ حکمت سے، نرمی سے، پیار سے، مسجد کے فضائل بتلا کر، دعوت دے کر، خوشامد کر کے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو کیسے مسجد میں رکھتے تھے؟ سمامہ بن اسال 3 دن تک آپ نے مسجد میں رکھا، اور 3 دن تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اسلام سے انکار کرتے تھے اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار تھے کہ قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اللہ کی شان. 3 دن پورے ہوئے مسجد میں، فرمایا 3 دن پورے ہو گئے اس کے، اب چھوڑ، اب اس کو کھول دو. کام پورا ہو گیا، کھول دو اس کو. کیوں باندھ کے رکھا؟ کہ باندھ کے اس لیے رکھا تاکہ اس ماحول سے بھاگ نہ جائے. 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد جب انہیں کھولا گیا تو یہ مسجد سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس آئے مسجد میں اور کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. مسجد کا اپنا اثر ہے، وہ ضدی سے ضدی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ایسی رکاوٹیں اللہ تعالی محنت کرنے والوں کا راستے سے ہٹا دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری کوشش اور گشت وہ ایمان کے فریضے پر امت کو جمع کرنے کے لیے ہے، ایسے ہی ہماری محنت اور گشت امت کو نماز پر لانے کے لیے ہے. جنہیں مسجد میں لے آؤ ان سے نماز کا فریضہ ادا کرواؤ. سنو توجہ سے بات، ان سے نماز کا فریضہ ادا کرواؤ. دیکھو میں کوئی بزرگ بات کر رہا ہوں، یہ بات چل پڑی ہے کہ بھئی ہمارا کام تو ترغیب دینا ہے، باقی نماز پڑھنا نہ پڑھنا ہے تو ان کا کام ہے. نہیں، ایک مسلمان کو آگ سے بچانا، ایک مسلمان کو جہنم کی طرف جانے سے بچانا. کسی کو آپ گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں اور آپ لپک کر اس نابینا کا ہاتھ نہ پکڑیں تو آپ کتنے بڑے ظالم ہوں گے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو 1000 آدمیوں کا نماز پڑھا رہا ہے، ان 1000 مقتدیوں کی نظر نہیں پڑی لیکن امام کی نظر پڑ گئی کہ سامنے بغیر منڈیر کا، بغیر دیوار کا کنواں ہے اور ایک نابینا اس کنویں کی طرف جا رہا ہے اور امام دیکھ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا. اگر خدا کی قسم ان 1000 نمازیوں کی نماز کی فکر میں اس کو نماز توڑ کر جا کر نہیں روکے گا تو یہ قاتل بنے گا، یہ ظالم بنے گا سب سے بڑا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کرتا، میں تو نماز پڑھا رہا تھا. ایک مسلمان کی جان ہلاک ہو اور آپ امامت کرنے کی وجہ سے
امامت کرنے کی وجہ سے صرف 1000 آدمیوں کی نماز، کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس آدمی کو لپک کر نہ پکڑیں اور یہ خیال کریں کوئی اور دیکھ لے گا، نہیں پڑی کسی کی نظر۔ اس کی جان کی ہلاکت کا گناہ اس امام کو ہوگا جس نے نماز توڑ کر اس کو کنویں میں گرنے سے نہیں بچایا۔ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کہ 1000 آدمی کی نماز سے کیا ہوتا۔ مولوی صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا کتنا اہم ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور مسجد سے واپس جانے لگے منہ دھو کر پانی پی کر استنجا کر کے، اور یہ نفل نماز میں مشغول ہے، اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، نماز توڑ کر اس آنے والے سے ملاقات کرے۔ اگر جانے کا تقاضا ہے اس کو تو پہلے اس کو دعوت دے، اس کو بٹھا کر سمجھائے، بعد میں نفل پوری کر لے۔ اور اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو اسے پوچھ لے کیا میں نماز پوری کر لوں پھر آپ سے ملاقات کر لوں۔ اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو نفل پوری کر لے، اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے بعد میں نفل پوری کرے۔ یہاں تک ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، اور یہ ملفوظات کوئی کسی عام آدمی کے جمع کیے ہوئے نہیں ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے گہرے اور متبحر عالم کہ اس زمانے کے چند علماء میں سے ان کا نام، انہوں نے یہ ملفوظات دعوت کو حضرت کی سمجھانے کے لیے، اور واقعی ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے یہ کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو اس بستی کو اٹھا کے الٹ دو۔ اے اللہ اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا اس زمین اٹھا کے الٹ دو۔ کیوں؟ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ تم بے اعتبار فرد کے نہیں ہو، تم بے اعتبار امت کے ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا اور بہت اکرام سے احترام سے سمجھا کر نرمی سے نماز کے لیے پوچھ لینا کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، کہے گا نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لو، نماز نہیں پڑھنی آتی، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا محنت ہے، ورنہ نماز کی آواز لگانا کیا محنت ہے؟ میں پہ ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، آپ کھڑے ہو کر اس کو ترغیب دیں کہ آپ باہر نکل جائیں ورنہ آپ مر جائیں گے اور اس میں گرنا مناسب نہیں ہے، یا آپ ان کو الزام دیں کہ آپ اس طرف کیوں چل رہے تھے، دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ نہ الزام دینے سے کوئی فائدہ ہے اور نہ باہر نکلنے کی ترغیب دینے سے کوئی فائدہ ہے۔ جو گناہ میں پڑ جانے والا وہ کسی گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے یہ، وہ فرماتے ہیں، براء ابن عازب غالباً، یا شاید ابو الدرداء فرماتے ہیں، ابو الدرداء فرماتے ہیں شاید، کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا، تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے۔ اس زمانے میں مسلمان کو منکرات پر جتنا الزام دے رہا ہے اتنا اس کو منکر کے ماحول سے نکلنے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ گڑھے میں گرنے والے کو آیا الزام کی یا نکلنے کی ترغیب کی ضرورت ہے یا اس کو نکالنے کے انتظام کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، نکالنے کی ضرورت ہے کہ نکلے اس ماحول سے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسیح کے ماحول میں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرایا جائے۔ وضو نہیں کرنی آتی، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز ادا کرواؤ، اس لیے کہ امت کو ارتداد سے بچانے کا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی طرح نماز پر آ جائے۔ مسلمان نماز پر آ جائے، یہ سب سے بڑا سبب ہے امت کو جہنم سے بچانے اور امت کو اسلام سے نکلنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر و اسلام کے درمیان کے فرق کو ختم کر دے گا۔ صحیح حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کی آڑ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کفر اسلام کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو نماز کے فریضے پر آمادہ کریں، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پر آمادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا جب تک نماز میں کمال نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک بڑی غرض، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خروج سے، کیونکہ اپنے کمائی کے نقشوں سے، بیوی بچوں کے تقاضوں سے اور گھر کے غفلت کے ماحول سے نکل کر آ گئے ہیں، یہ خروج ایمان اور عبادات کی تکمیل کے ہماری ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی عبادات اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ خروج اس لیے ہے تاکہ ہم اس مشغولی سے نکلیں جس مشغولی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے آئے تجارت کے کاموں میں اور تہجد چھوٹ گئی اور عادت ہی نہیں رہی، حالانکہ اس کے لیے رزق اور اس کے لیے برکتیں اور رات کے قیام میں اور فجر کی نماز میں لکھ دی گئی ہیں، مگر ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ اسباب کے ماحول میں ہیں، اس ماحول سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان اسباب میں رہ کر اعمال کتنے ضائع ہو رہے تھے، ان اعمال میں رہ کر اسباب کا معیار کتنا گھٹا ہوا تھا۔ اس ماحول میں آ کر جہاں 24 گھنٹے اعمال کا ہی ماحول ہے، اس میں یہ موقع ہے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کا۔ مولانا ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج عبادات کی تکمیل کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ خروج ایک عادت بن جائے اور یہ عبادت کی تکمیل کا سبب نہ بنے۔ نکلنے کے زمانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، اپنے نفس کو مجبور کرو لمبے سجدے پر، لمبے رکوع پر، لمبے قیام پر، جی ہاں، کیونکہ بننے کی جگہ ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لو جی، جب اللہ تعالی مومن سے اس کی معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں، معراج میں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے، اور معراج سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے، سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے۔ اللہ اس سے معراج میں رخ پھیرے ہوئے ہیں، تو پھر بتاؤ باقی جو سارا دین ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ جتنے بھی احکام ہیں، ان سارے احکام میں بندہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، یا اللہ کیسے متوجہ ہوں گے اس کی طرف؟ جب معراج میں اللہ اسے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا سجدے میں جانے سے پہلے، جی ہاں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو سورہ فاتحہ سے بھی لمبے اذکار ہیں، سورہ فاتحہ سے لمبے اذکار ہیں قومے کے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ جی ہاں، قومے اور جلسے کا وجوب اور اس میں اذکار کا ثبوت ایک کتاب ہے۔ اللہ جزائے خیر دو علماء حق کو کہ انہوں نے نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے ان اذکار کو جمع کیا، لیکن پڑھنے کا شوق ایک عادت ہے نماز کی، ایک عادت ہے نماز، حالانکہ عادت کے عمل سے تربیت نہیں ہوتی، وہ تو عبادت کے عمل سے تربیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میلے کپڑے کی شکل میں منہ پر دے کر ماری جاتی ہے نمازی کے کہ یہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ دکان تقاضا کر رہی ہے، ادھر ملازم تقاضا کر رہا ہے، ملازمت تقاضا کر رہی ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ جب تک نماز سے مسائل کا حل کا یقین نہیں پیدا ہوگا، نماز قائم نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز یقین سے قائم ہوتی ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، صدارت ہے، وزارت ہے، یہ ساری شکلیں یقین سے قائم ہیں۔ جب تک نماز پر یقین نہیں آئے گا، نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ نماز سے باہر کی شکلیں یقینی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ یقینی چیز کے لیے غیر یقینی چیز کو چھوڑ دے گا،
جی ہاں کہ جلدی کرو مجھے دکان پر جانا ہے. امام کی مسنون نماز سے بھی اس میں اس کو اختلاف ہو جائے گا. جی ہاں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ ہم تاجر ہیں. مسنون قرات بھی امام چھوڑ دے گا لوگوں کی ضروریات اور مشغولی کی وجہ سے, اور کہیں گے کہ بھئی نماز ہلکی پڑھاؤ. ہلکی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ تمہارے پیچھے تاجر بھی ہیں, کو مشغول لوگ بھی ہیں, اور کمزور بھی ہیں, بیمار بھی ہیں. حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کب دیا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی تھی, 2.5 سپارے کی سورت, 1.25 سپارہ ایک سورت میں, ایک رکعت میں, 1.25 سپارہ ایک رکعت میں, 2.5 سپارہ پڑھا. تراویح میں نہیں, عشاء کی نماز میں جو روزانہ پڑھی جاتی ہے. اور صحابہ کو لگا کہ ہاں یہ نماز لمبی ہے, آپ کے معمول سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں, وَالتِّينِ أَنزَلْنَا وَاللَّيْلِ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ, آپ یہ پڑھتے ہیں. صحابی نے جا کر عرض کیا کہ یہ نماز پڑھائی ہے امام العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پڑھی ہے. آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ, کہ معاذ کیا تم لوگوں کے نماز سے اکتاہٹ میں ڈال دو, لوگ اکتا جائیں اتنی لمبی نماز پڑھ کر. یہ فرمایا. وہاں کہا تھا نماز ہلکی کرو. ہاں اس لیے کہ سنت میں اعتدال ہے, سنت میں اعتدال ہے. نہ عمل کی افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ عمل کی کمی ہے نہ زیادتی ہے. سنت میں اعتدال ہے. عبادت میں, دعوت میں, جو ہے کمانے اور خرچ کرنے میں جو اعتدال سنت میں ہے, وہ خدا کی قسم سنت سے ہٹ کر اعتدال کسی چیز میں بھی نہیں ہے. سارے معاشرے کا, سارے نظام دنیا اور دین کا نظام وہ اتباع سنت میں ہے, کیونکہ سنت میں اعتدال ہے. آپ کا یہ فرمانا الا ما عدل فمن يعدل, یہ صرف ناپ تول کے لیے نہیں ہے, یا صرف کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ الا ما عدل فمن يعدل, کہ اگر عدل میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. جی ہاں, آپ کا پورا نظام دین اعتدال پر ہے. یہ ہے مطلب اس کا, آپ ہر چیز میں اعتدال پر ہیں, سونے میں, اٹھنے میں, عبادت میں, بیوی سے ملنے میں, اور سب میں آپ اعتدال سے ہیں. اس لیے اتباع سنت میں اعتدال ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے, اس لیے آدمی نماز کو بگاڑتا ہے دکان کے لیے. سب سے زیادہ کاروبار کو بددعا نماز کی لگتی ہے. میری بات سب یاد رکھیں, یہ لوگ نماز بگاڑتے ہیں, کاروبار کے لیے تعویذ لینے آتے ہیں, عملیات اور سحر کرایا ہوا ہے. خدا کی قسم کوئی سحر نہیں ہے اور کوئی عملیات کی ضرورت نہیں ہے. تیری نماز نے تیری دکان کے لیے بددعا کی ہوئی ہے. اپنی نماز کو درست کر لے. صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز کو بگاڑتا ہے, نماز اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو ایسا برباد کر جسے اس نے مجھے برباد کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ نماز کو بگاڑا جاتا ہے کاروبار کے لیے. نماز کو بگاڑا جاتا ہے کاروبار کے لیے سب سے زیادہ, کیونکہ آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں, اگر میں سبب چھوڑتا ہوں عمل کے لیے تو سبب ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کیجو, رکوع میں, سجدے میں, قوم قاعدے میں ان کے اذکار کا اہتمام کرو. میں نے عرض کیا کہ اتنی لمبی حمد ہے قومے میں, اتنے اذکار ہیں قومے کے کہ بعض اذکار تو سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ لمبے ہیں. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والكبرياء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ ذکر ہے کس کا؟ قومے کا. رکوع سے اٹھنے کے بعد, سجدے میں جانے سے پہلے. اب تو حال یہ ہے کہ ابھی مقتدی رکوع سے اٹھا بھی نہیں ہوتا ہے کہ امام سجدے میں چلا جاتا ہے. وہ کیا کرے بیچارہ؟ اسے بھی میں نے مقتدیوں کی رعایت میں ان کی چاہت کی نماز پڑھانی ہے. جیسے چاہت کا کھانا چاہیے, چاہت کا لباس چاہیے, جی ہاں ہوٹلوں میں چاہت کے کھانے چاہیے, ایسے ہی ہمیں چاہت کی نماز چاہیے. سب سے زیادہ کاروبار کو بددعا نماز کی لگتی ہے, میں یہ کہنا چاہتا تھا. اور سب زیادہ دین کا بگاڑ نماز کے بگاڑ پر ہے.
اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں ایسی نمازوں پر۔ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اور جس کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا اور صحیح طریقے سے ادا کرے گا اطمینان کے ساتھ، اس نماز سے پورا دین قائم ہو جائے گا۔ نماز کے قائم ہونے کے اثرات معاشرے پر، معاملات پر، اخلاق پر، سب